بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ صوفیاء کرام کی نعتیہ شاعری کے تحت ہم نعت ریسرچ سینٹر کے اس سلسلہ کلام کے ذریعے مرحلہ وار کلام کر رہے ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب دیوان شاعر ہیں، اور دو آپ کے دیوان ہیں، ایک فارسی شاعری پر مبنی ہے اور ایک عربی شاعری پر۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی شاعری میں قرآنیات، احادیث کے مضامین، تلمیحات اور اس کے علاوہ اپنے احساسات انہوں نے بھرپور طریقے سے پیش کیے ہیں۔ نعتیہ شاعری میں جو مضامین ہیں اگر ان کی تقسیم کی جائے تو وہ مضامین فضائل پر مبنی ہوتے ہیں، خصائل پر مبنی ہوتے ہیں، شمائل پر مبنی ہوتے ہیں، عقیدت پر مبنی ہوتے ہیں۔ فضائل میں وہ عنوانات جس میں رسول اکرم کی شان کا بیان ہوتا ہے، خصائل میں آپ کی عادات و اطوار کا بیان ہوتا ہے، شمائل میں حضور کے حسن و جمال کا بیان ہوتا ہے، اور عقیدتوں میں شاعر اپنی عقیدت، اپنی محبت، اپنے معروضات دربار رسالت میں پیش کرتا ہے۔ آج ہم شیخ عبد القادر جیلانی کی جس نعت پر کلام کر رہے ہیں، یہ نعت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی دربار رسالت میں یوں توصیف ہے آقائے دو جہاں کی کہ ایک جانب اپنی عاجزی، بے کسی، لاچاری کا اظہار ہے، اور دوسری جانب رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، عظمت، رفعت کا بیان ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، غلام حلقہ بگوش رسول ساداتم، غلام حلقہ بگوش رسول ساداتم، زہ نجات نمودن حبیب آیاتم، کہ میں رسول اکرم اور جملہ سادات کا غلام ہوں، اور ہمارے لیے یہ کتنی عظیم نشانیاں ہیں جو اللہ کی جانب سے ہماری جانب بھیجی گئی ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، کفایت از ز روح رسول و اولادش، کفایت است ز روح رسول و اولادش، ہمیشہ در دو جہاں جملہ مہماتم، کہ رسول اکرم اور ان کی اولاد وہ ہمیشہ میرے لیے رہنما رہی ہے، اور میری تمام مہمات کے لیے، میری تمام سرگرمیوں کے لیے یہی حوالے ہیں جو میری رہنمائی اور میری رہبری کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اب آپ دیکھیے کہ نعت کے اندر رہتے ہوئے آل نبی کا تذکرہ کیا، خود بھی آل نبی ہیں، اولاد امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ اب نعت کا مضمون جدا نہیں ہو رہا، نعت رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے جڑی ہوئی ہے، لیکن اس میں جزوی طور پر نعت کو نعت رکھتے ہوئے آپ نے منقبت اہل بیت کا شعر اس میں شامل کیا، جہاں کہا کہ ز غیر آل نبی حاجت اگر طلبم، اگر آل نبی کے سوا میں کسی سے حاجت طلب کروں، روا مداری کے از ہزار حاجاتم، تو پھر یہ جائز ہے کہ میری ایک حاجت بھی پوری نہ ہو، مجھے پھر اس پہ کوئی شکایت نہیں ہے، اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری حاجتیں پوری ہوں نبی کی آل کے واسطے سے، نبی کی اولاد کے واسطے سے۔ یہ محبت کا ایک کمال اظہاریہ ہے کہ پروردگار تو ہمیں بس وہ دے جو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے طفیل ہو۔ دلم ز حب محمد پر است و آل مجید گواہ، حال منست این ہما حکایاتم، میرا دل حضور کی محبت سے اور حضور کی بزرگی والی آل کی محبت سے پوری طرح سرشار ہے، اور میرے حال پر میرے احوال وہ گواہ ہیں، میرے معمولات، میری زندگی، میرے روز و شب، میری صبح و مساء اس پر گواہ ہے کہ میرے دل میں حضور اور حضور کی آل کے لیے محبت کے کیا جذبات
اور احساسات ہیں۔ پھر کہتے ہیں چوں ذرہ ذرہ شود این تنم بخاک لحد تو بشنوی صلات از جمی ذراتم۔ جب قبر میں میرا تن ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا تو اے دنیا والو تم میری خاک کے ذروں سے بھی، میرے وجود کی خاک کے ذروں سے بھی حضور پر درود کی آواز سنو گے۔ اور پھر درود و سلام کا ایک خصوصی تذکرہ اسی کلام میں یہ کہہ کر کیا، سلام گویم و صلات برتو ہر نفس قبول کن بکرم ای سلام و صلاتم۔ حضور میں تو ہر وقت آپ پر درود بھیجتا ہوں، ہر وقت آپ پر سلام بھیجتا ہوں، یہ آپ کا کرم ہوگا کہ میرا بھیجا ہوا درود و سلام آپ کے دربار عالی وقار میں قبول ہو جائے۔ آج ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی کی اس نعت سے چند اشعار آپ کی نظر کیے۔ نعت طویل ہے، مقصد صرف یہ تھا کہ دربار رسالت میں عاجزی اور انکساری کا اظہار بھی ہو، حضور کی عظمت اور رفعت کا بیان بھی ہو، اپنی پستی کا ادراک بھی ہو، اور حضور کی بلندیوں کو تسلیم بھی کیا جائے۔ یہی ایک محبت کرنے والے اور ایک عاشق کا طریقہ کار ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی کی اس نعت میں نمایاں نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ہم شیخ عبد القادر جیلانی کی دیگر نعتوں کے چنیدہ اشعار پر مرحلہ وار کلام کریں گے۔ آج کا سلسلہ کلام اس پر موقوف کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔